اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ محترم سامعین کرام، خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ ہے کیا؟ تمام مفسرین نے اس وسیلے کی تعریف میں یہ لکھا کہ الوسیلہ ہی فعیلہ، یعنی وسیلہ فعیلہ کے وزن پر ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کل ما یتوسل یا یتوسل، صاد کے ساتھ یا سین کے ساتھ، معنی ایک ہی ہے۔ کل ما یتوسل یا یتوسل بہ الی شیء و یتقرب بہ الی شیء، ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف متصل ہوا جائے یا کسی چیز کے قریب ہوا جائے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وسائل جمع ہے وسیلے کی۔ اب یہ وسیلہ ہے کیا کہ جس کے متعلق خداوند کریم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اہل سنت مفسرین نے اس وسیلے کی تعریف میں لکھا کہ اس وسیلے سے مراد خداوند کریم کے واجبات ہیں، یعنی واجبات کے انجام دہی، محرمات سے بچو، واجبات کو انجام دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جو کام اس نے منع کیے ہیں، گانا نہیں سنو، شراب نہیں پیو، مثال کے طور پر زنا سے بچو، محرمات سے بچو۔ یہ جو کام ہے یعنی خداوند کریم کی اطاعت اور خداوند کریم کے جو کام منع کرنا ہے، خداوند کریم نے منع کیے ان سے بچنا، یہ وسیلہ ہے۔ یہ انسان کو قریب کرتا ہے اللہ سے۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی، قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ حج انجام دیتا ہوں، مثال کے طور پر طواف انجام دیتا ہوں، قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ تو یہ تمام کام آپ کیوں انجام دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ کام آپ کو اللہ سے نزدیک کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں پر عبادات کو انجام دینا، یا دوسرے معنی میں تمام خدا کے احکامات کو انجام دینا اور محرمات سے بچنا۔ حقیقت یہ ہے کہ وسیلہ صرف منحصر نہیں ہے خداوند کریم کے احکامات کو انجام دینے میں اور اس کے محرمات سے بچنے میں، جیسے کہ خود اہل سنت مفسرین نے تعریف کی وسیلے کی کہ کل ما یتوسل، ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے متصل ہوا جائے، جس کے ذریعے سے قریب ہوا جائے خداوند کریم کی بارگاہ میں یا کسی بھی چیز کی طرف، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر وسیلہ منحصر ہے فقط انہی عبادات میں، جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں۔ اب اگر میں اپنی بات کروں تو اگر میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، مثال کے طور پر ایک تو آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بالکل قضا ہونے سے بالکل مثال کے طور پر 5 منٹ کا وقت رہ جائے، اس عالم میں جلدی جلدی سے وضو کیا، آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تکبیر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اس میں بھی مثال کے طور پر جب تک تکبیر کی حالت میں انسان پورے ہوش و حواس میں تکبیر کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، پھر الحمد جب شروع ہوتی ہے تو انسان دنیا کے ایک کنارے پہ ہوتا ہے،
جب دوسری سورہ شروع ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے کنارے پر ہوتا ہے، رکوع سجود، یہاں تک کہ جب انسان سلام پھیرتا ہے یا سلام پڑھتا ہے تو پھر انسان کی جو فلائٹ ہے وہ لینڈ کرتی ہے اسی جگہ پر جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ تو یہ جو میری نماز ہے یہ تو فجر کی نماز ہے 2 رکعت، اسی طریقے سے ظہر کی نماز، اسی طریقے سے عصر کی نماز، مغرب و عشاء کی نماز۔ تو میری نماز کا عالم تو یہ ہے۔ حج میں انجام دیتا ہوں تو جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کتنا بڑا قرض تھا جو میں نے اتار دیا، اور جسے کہتے ہیں کہ سینہ چوڑا کر کے میں محلے میں پھرتا ہوں کہ اب تو میں حج کر کے آیا ہوں۔ گویا میرے انداز سے لگتا ہے کہ خدا کا بہت بڑا قرض تھا جو میں نے چکا دیا۔ روزہ رکھتا ہوں تو اس کی کیفیت بھی ہمارے سامنے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ ہماری یہ لولی لنگڑی عبادتیں یا ٹوٹی پھوٹی نمازیں مجھے اللہ سے قریب کر سکتی ہیں، تو وہ انسان کامل کہ جس سے کامل تر کوئی انسان نہیں ہے، یعنی میری ناقص عبادتیں مجھے اللہ سے نزدیک کر سکتی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ کامل انسان کہ جس سے کامل تر انسان کوئی نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات گرامی مجھے اللہ سے نزدیک نہ کرے؟ جبکہ انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا ہی اسی وجہ سے ہے کہ یہ انبیاء اور رسول رابطہ قائم کریں مخلوق اور خالق کے درمیان، یعنی یہ انبیاء اور یہ رسول اللہ کی شریعت لے کر آئے ہیں مخلوقات کی جانب، اور مخلوقات ان کے ذریعے سے یہ پہچانتی ہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کیا ہے۔ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادات کو انجام دینا اور محرمات سے بچنا یہ وسیلہ ہے، تو یہ واجبات اور محرمات آپ کو کس نے بتلائے ہیں؟ کیا خدا خود آیا تھا آپ کو بتلانے کے لیے؟ خدا تو خود نہیں آیا اتر کے، اگر وہ کسی جگہ پر ہے۔ خدا نے اپنے انبیاء کو بھیجا، خدا نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان انبیاء اور رسولوں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو یہ چیز اللہ کی پسندیدہ ہے اور اس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ شریعت رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی ذات گرامی وسیلہ نہ بنے خداوند کریم کی بارگاہ میں انسان اور خداوند کریم کے درمیان؟ اب جو سلفی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ قرار دینا، یعنی عبادات کو اور محرمات کو چھوڑ کر کسی ذات کو وسیلہ قرار دینا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معنی میں اگر وسیلہ قرار دیا جائے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دینا، تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ وہ بھی کس صورت میں جائز ہے؟ جب وہ شخص زندہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر میں اپنے والد سے کہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے استغفار کیجئے، میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے، تو کہتے ہیں کہ وسیلے کے معنی یہ جائز ہیں، اور وہ بھی اس وقت جائز ہیں کہ جس سے آپ التماس کر رہے ہیں وہ شخص زندہ ہو۔ اگر وہ شخص مر جائے، مثال کے طور پر اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ ان کی قبر پہ جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، تو وہابی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بس ایک تو وسیلے کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلفی حضرات وسیلے کے معنی کیا سمجھتے ہیں۔ وسیلے کے معنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے التماس سے دعا کرنا، یہ ان کے نزدیک وسیلہ ہے، یعنی کسی بھی زندہ شخص سے کہنا کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ اسی لیے جو جناب یوسف کا قصہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نے قرآن میں نقل کیا کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں پر آشکار ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور پشیمان ہوئے، تو اپنے والد سے کہا کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد گرامی ہمارے لیے، یعنی ہمارے گناہوں کے سبب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار طلب کریں۔ تو وہابی اور سلفی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو یہ التماس دعا ہے، یعنی جناب یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بابا سے کہا کہ ہمارے لیے استغفار کریں، یعنی ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دوسری بات یہ کہ جناب یعقوب زندہ تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے
اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی مردے کو یا کسی ذات کو وسیلہ قرار دیا جائے، التماس دعا کی بات نہیں ہے، کسی ذات کو، مثال کے طور پر کہا جائے خداوند کریم بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس حاجت کو پورا کر دے، تو کہا کہ یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، نہ زندہ حالت میں نہ مردہ حالت میں۔ یعنی جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج کے دور میں بھی کوئی شخص اس طریقے سے دعا نہیں کر سکتا، اللہم بحق محمد و آل محمد اس طریقے سے دعا کرنا، کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور کسی کی ذات کو چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ زندہ ہوتے اور ان کی زندگی میں کہا جائے کہ خداوند کریم تجھے تیرے نبی کا واسطہ مجھے اولاد عطا فرما، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، جائز کیوں نہیں ہے؟ ابن تیمیہ اور مثال کے طور پر جو سعودی عرب کے مفتی ہیں شیخ ابن باز، وہ یہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کام مشرکین کی طرح ہے۔ مشرکین جو اپنے بتوں کو پوجا کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے، خداوند کریم نے نقل کیا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے شفیع ہیں، یعنی وہ وسیلہ قرار دے رہے ہیں، شفیع قرار دے رہے ہیں۔ کن کو؟ ان بتوں کو۔ تو کہا بس دیکھیں جس طریقے سے اللہ نے ان مشرکین کی سرزنش کی اور انہیں مشرک قرار دیا صرف اس بنا پر کہ کسی کو اللہ اور بندے کے درمیان شفیع قرار دیا جائے یا کسی کی ذات سے متوسل ہوا جائے، توسل کسی کی ذات کا واسطہ دیا جائے خداوند کریم کی بارگاہ میں، جس طریقے سے وہ مشرک تھے اس طریقے سے یہ کام بھی شرک ہے، اور شرک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین فقط اللہ کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ، اور وہ لوگ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بس جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ آپ کو نزدیک کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مشرکین بھی یہ کہتے تھے اپنے بتوں کے متعلق کہ وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں نزدیک کر رہے ہیں۔ بس اللہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ قرار دینا یا کسی کو شفیع قرار دینا اس وجہ سے کہ وہ آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے اور یہ شرک ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کے ابتدا میں پہلی والی آیت میں کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے تھے، کس کی؟ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ جو نہ ان کو نفع دے سکتا ہے نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بس وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ جو یہاں پر سرزنش کر رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ انہوں نے بتوں کو شفیع بنایا ہے یا بتوں کا واسطہ دیا ہے، بلکہ اس وجہ سے سرزنش ہو رہی ہے یہاں پر کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، البتہ کہ عبادت کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، یعنی گویا ایک بڑا خدا ہے اور ایک چھوٹا خدا ہے، یہ چھوٹا والا جو خدا ہے یہ ہماری شفاعت کرے گا بڑے خدا کی بارگاہ میں، ان کا عقیدہ یہ تھا، لیکن وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کر رہے تھے، اسی لیے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے تھے۔ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ عبادت کے معنی یہ ہیں جو لغت میں عبادت کی تعریف کی گئی کہ کسی کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا، تواضع کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے۔ البتہ یہ ناقص تعریف ہے، کیونکہ اگر فقط ذلت کا اظہار کرنا یا تواضع کا اظہار کرنا عبادت ہوتا تو خود خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے والدین کے سامنے ذلت کا اظہار کرو، تواضع کا اظہار کرو۔ تو کیا خداوند کریم والدین کی عبادت کا حکم دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فقط
تواضع کا اظہار کر لینا یا فقط ذلت کا اظہار کر لینا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھتے ہوئے، خالق اور رازق سمجھتے ہوئے اس کے سامنے اظہار تواضع اور اظہار ذلت کرنا، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے بتوں کو معبود سمجھتے تھے، اپنے بتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے علاوہ، مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی اولاد دے سکتا ہے تو فقط یہی ہے جو اولاد دے سکتا ہے، یہی ہے جو ہمیں شفا دے سکتا ہے۔ تو کیونکہ وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی عبادت کی علت یہ بیان کرتے تھے کہ یہ ہمارے شفیع ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری والی آیت میں بھی مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، انہوں نے اپنی عبادت کو توجیہ کیا، یعنی جب کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو خدا کیوں مانتے ہو، تو کہا کہ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کرے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابل میں کسی کو اللہ مانتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا خدا ہے، ایک چھوٹا خدا ہے، اس چھوٹے خدا کی پرستش کرتے تھے تاکہ یہ چھوٹا والا خدا انہیں بڑے خدا کی بارگاہ میں ان سے قریب کر دے، یا بڑے والے خدا کی بارگاہ میں ان کا شفیع بن جائے۔ تو بس یہ الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے، چاہے اس عنوان سے کی جائے کہ یہ میرا شفیع ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا یہ مجھے اللہ کے نزدیک کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کام مشرکانہ ہے اور اس کا انجام دینے والا مشرک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دے رہے ہیں یا واسطہ دے رہے ہیں کسی بھی ہستی کا، مثال کے طور پر رسول خدا کا واسطہ دے رہے ہیں، تو کیا وہ رسول خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ ثابت کریں۔ بھائی عبادت نہیں کرتے ہیں، فقط یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیری بارگاہ میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو اس میں عبادت کہاں سے آ گئی؟ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اے پروردگار رسول خدا کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرما، تو اس میں کوئی عبادت نہیں کی انہوں نے، یعنی اس عنوان سے رسول خدا کی ذات گرامی کو شفیع قرار نہیں دیا کہ نعوذ باللہ رسول خدا معبود ہیں یا خدا کو چھوڑ کر ایک دوسرے خدا ہیں جو ہمیں بڑے خدا سے ملوا دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بس یہ دونوں آیتیں کسی بھی طریقے سے وسیلے کے انکار کے اوپر یا کسی کو شفیع قرار دینے کے انکار کے اوپر دلالت نہیں کرتی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو جس طریقے سے خود سلفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی ذات گرامی شفیع ہے اپنی حیات سے پہلے اور اپنی حیات کے بعد، یعنی قیامت میں، کیونکہ روایات موجود ہیں، مسلمہ روایات موجود ہیں اسلامی مصادر میں کہ وہ مقام محمود جو رسول خدا کو عطا کیا جائے گا، اس سے مراد مقام شفاعت ہے، اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں۔ اسی وجہ سے جو سلفی حضرات جو شفاعت کے منکر ہیں، وہ فقط اس دنیا میں جب رسول خدا چلے گئے ہیں اس وقت ان کو شفیع قرار دینے یا وہ شفاعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی جب رسول خدا اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو وہ شفیع نہیں قرار پا سکتے اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہ وہ قیامت میں شفاعت کریں گے، تو ہمارا سوال یہ کہ شفاعت کریں گے تو جو آیتیں ابھی منطبق ہو رہی ہیں کیا وہ قیامت میں منطبق نہیں ہوں گی؟ کیا قیامت میں اگر کوئی شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، تو کیا نعوذ باللہ اس نے شرک کیا؟ تو اگر ابھی شرک ہے تو اس وقت بھی شرک ہوگا، اور اگر اس وقت شرک نہیں ہے تو ابھی بھی شرک نہیں ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی ایک جواب یہ ہو گیا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام مشرکانہ ہے تو یہ کام مشرکانہ نہیں ہے، مشرک جو کام کیا کرتے تھے وہ کام بالکل مختلف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کام ظاہر میں مشرکین سے ملتا جلتا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام بالکل مشرکین جیسا ہے اور اس کا انجام دینے والا مشرک ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ملائکہ سے کہا کہ اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، تو اب سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اب یہ سجدہ جو جسے کہنا چاہیے کہ تواضع کا عالی ترین اظہار سجدہ ہے، یعنی انسان تواضع، بہت سے طریقے ہیں کہ انسان تواضع کا اظہار کر سکتا ہے۔
سلام کے ذریعے جھک کر، مثال کے طور پر رکوع کر کے، لیکن سجدہ جو ہے وہ عالی ترین اظہار ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو یہ تواضع کا عالی ترین اظہار ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو کیا نعوذ باللہ ملائکہ نے آدم کی عبادت کی؟ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ملائکہ نے آدم کی عبادت کی، بلکہ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو کیا ہم قبلے کی عبادت کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ملائکہ نے بھی جو سجدہ کیا وہ اللہ کو، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جناب آدم کو سجدہ کیا گیا۔ تو اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو جس طریقے سے وہ بت پرست بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو یہ ملائکہ بھی آدم کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو نعوذ باللہ ان ملائکہ کو بھی مشرک کہہ دینا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر اگر مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو کیا آج کے دور میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ ایک مشرکانہ عمل ہو جائے گا اور طواف کرنے والے کو مشرک کہا جائے گا؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے، آپ احرام میں طواف کرتے ہیں یا لباس میں طواف کرتے ہیں۔ تو ظاہری اعتبار سے کسی فعل کا مشرکین کے ساتھ مشابہ ہو جانا یہ اس بات پر دلیل نہیں بنے گا کہ یہ کام مشرکانہ ہے اور اس کا انجام دینے والا مشرک ہے، اس لیے کہ افعال کی بنیاد انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت اور انسان کے عقیدے کے اوپر ہے کہ وہ کس نیت سے اور کس عقیدے سے عمل انجام دے رہا ہے۔ اس اعتبار سے وہ کام یا تو مشرکانہ کام ہوگا یا مشرکانہ کام نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کام کسی کو وسیلہ قرار دینا یا کسی کو شفیع قرار دینا یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے مشرکین اپنے بتوں کو شفیع قرار دیتے تھے یا کسی کی ذات کا وسیلہ قرار دیتے تھے۔ دوسری سلفی حضرات کی طرف سے مثال کے طور پر روح المعانی میں جو آلوسی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد کسی کو شفیع قرار دیا جائے، کسی کی ذات کو ایک تو ذات کو شفیع قرار دینا وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، یعنی چاہے آپ رسول خدا کی حیات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تو یہ تیرے نبی کا واسطہ، یعنی ان کی ذات کا واسطہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ روح المعانی میں آلوسی یہ کہتے ہیں، اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ ان کی ذات کا واسطہ دیا جائے۔ پھر کیا چیز جائز ہے؟ جائز صرف یہ کہ ان سے التماس دعا کہا جائے کہ اے رسول خدا میرے لیے دعا کیجئے، بس یہ کہنا جائز ہے۔ وہ بھی کب؟ جب رسول خدا زندہ ہوں، مرنے کے بعد وہ بھی جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ کہ اس وجہ سے نہ کسی صحابی نے یہ کام انجام دیا، نہ خود رسول خدا نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ وہ اس کام کو انجام دیں۔ اس کے جواب میں ہم کچھ روایات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام صحابہ کرام نے انجام دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جس کو طبرانی نے اپنے معجم کبیر میں نقل کیا ہے، اور اتفاق سے اسی روایت کو البانی نے کتاب التوسل میں نقل کیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ البانی نے، جو کہ خود سلفی علماء میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ الروایت صحیحہ، یہ روایت صحیح ہے، والقصۃ منکرہ، لیکن جو قصہ اس میں بیان ہوا ہے وہ منکر ہے، یعنی انکار کیا گیا اس کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو روایت آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ منکرہ ہو گئی، اور جو روایت آپ کے عقیدے کے متعلق ہے اس کا مطلب کہ وہ صحیح ہو گئی۔ تو سند کے اعتبار سے میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ سند کے اعتبار سے حتیٰ البانی بھی کہتے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے یہ روایت بالکل درست ہے۔ روایت یہ ہے کہ عثمان ابن حنیف کہتا ہے کہ ایک شخص کافی دنوں سے خلیفہ سوم کے پاس آتا جاتا رہا کسی کام کے سلسلے میں، اور ان سے بار بار کہتا تھا کہ میرا فلاں کام ہے، میری فلاں حاجت ہے، اور خلیفہ سوم جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر وہ شخص ملا عثمان ابن حنیف سے۔ عثمان ابن حنیف سے اس نے شکایت کی کہ میں کئی دن سے خلیفہ سوم کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ عثمان ابن حنیف نے اس سے کہا، اس شخص سے کہا کہ ائت المیقات فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فیہ رکعتین ثم قل۔ عثمان ابن حنیف نے اس شخص سے کہا کہ وضو کے لیے کوئی پانی یا برتن لے کر آؤ، وضو کرو
اور پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ ثم قل، جب نماز پڑھ چکو تو پھر خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الرحمہ، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، کس کے وسیلے سے؟ بِنَبِيِّنَا، اپنے نبی کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی کے ذریعے سے۔ وہ نبی کون ہے؟ جو محمد ہیں اور نبی الرحمہ، رحمت والے نبی ہیں۔ یا محمد انی اتوجہ بک، پھر اس کے بعد اب دعا کا یہ جملہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے کہ یہ جو روایت ہے یہ رسول خدا کی وفات کے بعد کی روایت ہے، یعنی یہ شخص جو عثمان ابن حنیف کے بعد آیا ہے، یہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت جا چکے ہیں، اس کے بعد یہ شخص عثمان ابن حنیف کے پاس آیا، اور عثمان ابن حنیف اس کو تعلیم کر رہے ہیں کہ دیکھو وضو کرو، نماز پڑھو، نماز کے بعد یہ والی دعا پڑھو۔ دعا کے جملے کیا ہیں؟ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، فتقضی لی حاجتی، پس میری حاجت کو پورا کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اپنی حاجت طلب کرو، انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یعنی راوی کہتا ہے کہ وہ شخص چلا گیا اور اس نے وہی کام انجام دیا جو عثمان ابن حنیف نے اس کو جس طریقے سے بتایا تھا، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا پڑھی۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ شخص گیا عثمان ابن عفان یعنی خلیفہ سوم کے پاس، اور جو نگہبان تھا وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا خلیفہ سوم کے پاس۔ خلیفہ سوم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے اپنی حاجت کا تذکرہ کیا اور اسی وقت خلیفہ سوم نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ پھر روایت کہتی ہے کہ یہ شخص وہاں سے نکلا، یعنی خلیفہ سوم کے پاس سے نکلا اور عثمان ابن حنیف کے پاس آیا، اور عثمان ابن حنیف کے پاس آ کر اس نے کہا، فقال جزاک اللہ خیرا ما کان ینظر فی حاجتی ولا یلتفت الی حتی کلمت فیہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، خلیفہ سوم نے میری حاجت کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں تھا، میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ تو نے میرے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے۔ یعنی یہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید عثمان ابن حنیف نے خلیفہ سوم سے کوئی سفارش کی کہ فلاں بندہ ہے، مثال کے طور پر اس کا کوئی کام ہے، کافی دن سے تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم نے اس کا کام انجام نہیں دیا، تو اس نے اس کو ایک طریقے سے شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری سفارش کی اور تم نے کوئی بات کی اس خلیفہ سوم کے کو میرے بارے میں کچھ کہا خلیفہ سوم سے۔ تو عثمان ابن حنیف نے اس کو جواب دیا، فقال عثمان ابن حنیف واللہ ما کلمتہ، خدا کی قسم میں نے خلیفہ سوم سے تمہارے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی، ولیکنی شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتاہ ضریر فشکا الیہ ذہاب بصرہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتصبر، فقال یا رسول اللہ لیس لی قائد فقد شق علی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایت المزاق۔ عثمان ابن حنیف کہتا ہے کہ میں نے تمہارے متعلق کوئی سفارش نہیں کی خلیفہ سوم کو، لیکن یہ کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ جس کی آنکھیں نہیں تھیں، یعنی اندھا نابینا تھا، اور رسول خدا سے کہا کہ خدا سے میری دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، تو رسول خدا نے کہا کہ صبر کرو، کہا کہ نہیں میں صبر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر رسول خدا نے اس کو وہی چیز تعلیم کی جو میں نے تمہیں کہا کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور وہی جملے دعا کے جو رسول اللہ نے اس شخص کو بتائے تھے وہی جملے میں نے تمہیں بتائے، اور خدا کی قسم اس شخص نے وہ کام انجام نہیں دیا مگر یہ کہ اس کے بعد ہم نے اس کو کبھی بھی نابینا نہیں پایا۔ تو یہ روایت بالخصوص یہ والی جو روایت ہے جو آخری حصہ ہے کہ یہ جو اندھا شخص جو رسول خدا کی خدمت میں آیا تھا، اس روایت کو تو خود ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر رسول خدا کی حیات کا قصہ ہے، لیکن خود عثمان ابن حنیف کا قصہ کہ اس نے کسی شخص کو بتایا، وہ بھی کب بتایا کہ جب رسول خدا کی وفات ہو چکی تھی، رحلت ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ بارگاہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے رہا ہے، کس کو؟ خود رسول خدا کی ذات گرامی کو وسیلہ قرار دے رہا ہے۔
اب یہاں پر جو سلفی حضرات ہیں وہ کیونکہ روایت تو صحیح السند ہے، خود ان کے علماء نے نقل کی ہے، تو اب کیا کریں، تو اس روایت میں کچھ پیون کاری کرتے ہیں۔ وہ پیون کاری کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں یہاں پہ جو اس روایت میں کہا گیا کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا، یہاں پر ایک محذوف ہے۔ کہا کہ وہ محذوف کیا ہے؟ کہا وہ محذوف یہ ہے کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بدعاء نبینا، دعا کا لفظ یہاں پر محذوف ہے، یعنی اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، کس چیز کے ذریعے سے؟ بدعاء نبینا، رسول خدا کی دعا کے ذریعے سے، اور وہ بھی کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب رسول خدا اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ خلاف ظاہر ہے، کوئی بھی عربی پڑھنے والا شخص اور عربی جاننے والا شخص اس دعا کے جملے اگر دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ یہاں پر خود رسول خدا کی ذات گرامی کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اس کے جملے ہیں، ایک تو اتوجہ الیک، میں متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف، کس کے ذریعے سے؟ بے نبی، یہ کہنا متوجہ ہوتا ہے انسان کس کے وسیلے سے؟ تیرے نبی کے ذریعے سے، یعنی ذات رسول خدا کو وسیلہ قرار دیا گیا۔ پھر اس کی تاکید کی گئی نبی الرحمہ کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد کہا یا محمد، پکارا گیا رسول خدا کو، یا محمد انی اتوجہ بکا، میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک تحکم جسے کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں، کہ یہ اپنی رائے کو تھوپنے سے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے جس کو خود سلفی حضرات نے نقل کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں، میں بس ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کہ ایک دو روایت آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو رسول خدا کے اوپر بہت گرا تھا ان کا رخصت ہونا۔ رسول خدا نے ان کی قبر بنوائی اور خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے پیراہن مبارک میں جناب فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا اور ان کی لحد بنائی اور الفاظ کہے کہ یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں، یعنی فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی اس طریقے سے پرورش کی ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور اس کا اعتراف خود رسول خدا کر رہے ہیں کہ اے میری ماں کے بعد میری ماں۔ کون ماں؟ جو خود رسول خدا کے الفاظ ہیں، جو خود بھوکی رہی لیکن مجھے کھانا کھلایا، اور خود جاگتی رہی لیکن مجھے سلایا، اپنے بچوں کی جگہ مجھے سلایا۔ اور پھر جب ان کو قبر میں اتارا جا چکا تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم وسع علیہا مدخلہا بنبیک والانبیاء من قبلہ، بحق نبیک و بحق الانبیاء من قبلی۔ ابن حبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحیح روایت ہے کہ خدایا فاطمہ بنت اسد کی قبر کو گشادہ فرما، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یہاں پر ذات نبی کو وسیلہ قرار دیا۔ دعا کا یہاں پہ لفظ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو دعا کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ خدایا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اب کہیں کہ نبی خود زندہ ہیں تو کہا کہ وہ بحق الانبیاء من قبلی، ان انبیاء کا واسطہ جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، تو وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اور پھر بھی ان کی ذات گرامی کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس کو سیرت حلبیہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو خلیفہ اول رسول خدا کی قبر پر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ کچھ الفاظ کہے کہ طبت حیا و میتا، کہ آپ کی زندگی بھی پاک و پاکیزہ تھی اور آپ کا مرنا بھی پاک و پاکیزہ ہے، یعنی آپ مرنے کے بعد بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ اور پھر کہا کہ من قطع بموتک ما لم ينقطع للانبیاء، آپ کے مر جانے سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو انبیاء کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی، یعنی وحی الہی۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو لہٰذا وحی بھی نہیں آنے والی، تو آپ کے مرنے سے وہ چیز منقطع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا وَاذْكُرْ يَا محمد عِنْدَ رَبِّكَ، اے محمد وَاذْكُرْنَا یا محمد عند ربک، اے محمد ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یاد رکھیے گا۔ یہاں پر خود یا محمد ایک تو ذات ہے، یہاں پر کوئی دعا کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ وَلْنَكُنْ عَلَى بَالِكَ، اور
ہم آپ کے ذہن میں رہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھلا دیں وہاں پر پہنچ کر، بلکہ جب ہم جائیں یا جب آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو ہمارا خیال رکھیے گا، خدا سے ہماری سفارش کرتے رہیے گا۔ تو خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دیا گیا۔ ایک اور مشہور قصہ جو خود اہل سنت کی کتاب میں نقل ہوا ہے کہ جب منصور دوانقی نے امام مالک سے پوچھا کہ یہ دونوں مسجد نبوی میں تھے، منصور دوانقی نے کہا کہ یا ابا عبداللہ استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ، کہ جب میں دعا کروں تو کیا قبلہ رخ ہو کے دعا کروں یا قبر رسول کی طرف رخ ہو کر دعا کروں، کس طرف ہو کے دعا کروں؟ تو مالک نے جواب دیا، امام مالک نے، لما تصرف وجہک عنہ، کیوں اپنے چہروں کو رسول خدا سے موڑتے ہو، وہوا وسیلتوں کا، وہ تمہارے وسیلہ ہیں، وہ وسیلۃ ابی کا، نہ صرف تمہارے وسیلہ ہیں بلکہ تمہارے باپ جناب آدم کے وسیلہ ہیں، کس کی بارگاہ میں؟ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ بل استقبلہ واستشفع به فیشفعک اللہ، بلکہ اپنے جو رخ ہے وہ رسول خدا کی طرف کرو اور رسول خدا کو شفیع قرار دو، واستشفع به، یعنی رسول خدا کو اپنا شفیع قرار دو، فیشفعک اللہ، تو پس اللہ آپ کی جو شفاعت ہے، رسول خدا کی جو شفاعت ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور رسول خدا کے وسیلے سے آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے حبیب اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے اور پھر اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں آئیں، اب یہاں پر آپ کی بارگاہ میں آئیں، یہاں پر زندہ اور مردہ کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ آپ جب زندہ ہوں آپ کی بارگاہ میں آئیں، یہ آپ جب مر جائیں نعوذ باللہ یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں، کوئی قید نہیں ہے، چاہے آپ زندہ ہوں چاہے آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں ظلم کرنے کے بعد، یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آئیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور ہمارا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یقیناً یہ اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان پائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔